ماشاءاللہ کافی علماء کرام کے استاد ہمارے بھی استاد تشریف فرمائے ہیں. استادوں کے سامنے بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن صرف میں بس ایک پیغام ویر سائیں صاحب تشریف لے گئے پیچھے، اب جو ہمیں پیغام لے گئے اس کی ہمیں کس طرح سمجھ لگے گی. آج کل حالات ایسے ہیں کہ بندہ دنا اسے سمجھتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، دنا اسے سمجھتا ہے کہ جس کے پاس زمین زیادہ ہے. تو میرے مرشد کریم آپ فرماتے ہیں کہ دنا وہ ہے جو خود گناہ سے بچ رہا ہے اور دوسروں کو بھی گناہ سے بچا رہا ہے. اب اس کے لیے ہم نے اب تیاری ویر سائیں صاحب آپ تو چلے گئے، ہم نے اب تیاری کس طرح کر رہی ہے، کس کے ساتھ بیٹھیں گے. ایک ساتھی بڑا نیک ساتھی سفر کر رہا تھا، سفر پہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ پہ ایک جھاڑی میں ایک سانپ تھا، سانپ پھنسا ہوا تھا. بات صرف نقطہ یہ ہے کہ ہم نے بھی آگے کی تیاری کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے. وہ سانپ پھنسا ہوا تھا، ایک بندہ سفر کر رہا تھا تو سانپ نے اسے کہا کہ بھی اگر آپ مجھے اس جھاڑی سے نکال دیں تو میں آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکوں گا. اب اس نے بندہ نیک تھا، اس نے کیا کیا، اس نے سانپ کو نکالا. سانپ کو نکالا تو سانپ نے نکل کے آگے سے اپنا پھن نکال لیا. اس نے صلہ کیا دیا کہ اس کو ڈسنے کی کوشش کی. بندے نے کہا میں نے آپ کے اوپر نیکی کی تو آپ مجھے ڈسنے لگے. اس نے کہا جی تمہیں پتہ نہیں آج کل نیکی کا بدلہ نیکی نہیں، نیکی کا بدلہ بدی ہے. کس طرح؟ اس نے کہا چلو میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں. سانپ کی اور اس کی بندے کی کمٹمنٹ ہو گئی، فیصلہ کرانے کے لیے گئے تو راستے میں ایک بھینس ملی تو بھینس سے بات ہوئی، اسے مسئلہ بتایا گیا کہ جس طرح میں نے اسے ان جھاڑیوں سے نکالا تو صلہ مجھے آگے سے کیا ملا. تو اس بھینس نے کہا جی جو سانپ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آج کل نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہے. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جی میرا مالک تھا، میں جب دودھ دیتی تھی تو میرا بڑا خیال رکھتا تھا، ٹائم پہ مجھے چارہ ملتا تھا، ٹائم پہ مجھے پانی ملتا تھا. اب میں ضعیف ہو گئی ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے سائیڈ پہ کر دیا. اس نے کہا اچھا ووٹ چلے گیا سانپ کے حق میں. اس نے کہا جی آگے چلتے ہیں کسی اور کے پاس. آگے گئے تو آگے گدھا ملا، گدھے سے بات ہوئی، اس نے بھی یہی کہا. اس نے کہا جی سانپ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میرے مالک نے بھی مجھے بڑی شان و شوکت سے رکھا ہوا تھا، آج جب میں کام کے قابل نہیں رہ گیا تو مجھے نکال دیا جنگلوں میں. اب بندہ جو نیک بندہ تھا اس نے دل میں سوچا کہ یار مجھے کسی دنا کے پاس جانا چاہیے، کسی دنا کے پاس. اس نے سانپ سے ایک اور موقع مانگا. اس نے کہا یار ایک موقع مجھے اور دو، ایک موقع مجھے اور دو. تحقیق کی کہ کون سا دنا بندہ ہے، کون سا دنا بندہ ہے ساتھ جو فیصلہ اچھے طریقے سے کرے. تحقیق کی پتہ چلا جی فلانی جگہ پہ بزرگ ہے ان کے پاس گئے. اس نے کہا جی ایک موقع، آخری موقع مجھے دینا ہے. اب وہ سانپ اور وہ شخص دنا بندے کے پاس گئے. اب اس نے کیا کہا، میں نے اب کہا کہ ویر سائیں صاحب ہمیں پیغام دے گئے، اب ہم نے آگے کی تیاری کرنی ہے. کس طرح کرنی ہے؟ شرابی کے پاس بیٹھ کے نماز کی سمجھ نہیں لگے گی، جواری کے پاس بیٹھ کے نماز کی سمجھ نہیں لگے گی، نماز کی سمجھ نمازی کے پاس بیٹھ کے لگے گی. تو کس طرح؟ اب وہ دنا بندے کے پاس گئے. دنا بندے نے کیا کیا، سارا ماجرا سنا. ماجرا سن کے اب اس نے وہ جو بندہ تھا نیک بندہ تھا اس نے کیا کہا، جو دنا شخص تھا اس نے کہا یار اس کو آپ نے سانپ کو کہاں سے نکالا؟ کوئی فلانی جگہ بھی جھاڑی، آپ نے کہا چلو اس جگہ پہ لے کے چلو.
اس جگہ پہ گئے، آپ نے فرمایا کہاں سے نکالا؟ یہ جھاڑی میں پھر اسے ادھر ہی پھساؤ، ادھر ہی رکھو، پھر اسے ادھر رکھا، ادھر رکھا تو بزرگوں نے کہا کہ بیٹے اس کا مقام ادھر ہی ہے، اسے نکالنا نہیں، یہ بد نسل ہے، اس کے اوپر نیکی کرو گے یہ آگے سے ڈسے گا، یہ کوئی صلہ نہیں دے گا، اس کا مقام ادھر ہے، اسے ادھر ہی رہنے دو۔ آج باج فقیران کسی نے ماریا ظالم چور اندردہ ہوئے ہیں، تو دیکھیں یہ صحبت سے اس طرح نہیں پتا چلے گا ہمیں، خدا کی قسم اچھی صحبت انسان کو اچھی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کرے، اب اکثر لوگوں کے آبجیکشن ہوتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اکثر لوگوں کے آبجیکشن، یار یہ سنی پتہ نہیں کرتے کیا ہے، کوئی بندہ فوت ہوتا ہے علامہ صاحب بلا لیتے ہیں، بچہ دنیا پہ ہے تو علامہ صاحب بلا لیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ میرے نبی آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز، اب پیچھے 4 فٹ کا فاصلہ، صف کے اندر 4 فٹ کا فاصلہ، آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، تو دیکھیں صحابہ کرام کی کوشش کیا ہوتی تھی، نماز کے دوران انسان کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی محبت کا یہ عالم تھا۔ ہم دیکھیں جی ویر سائیں صاحب چلے گئے، خان محمد قاضی صاحب کو بلا لیا، کس لیے بلایا ہے؟ باتیں تو ساری سرکار کی ہوئی، باتیں تو ساری سرکار کی، کوئی دنیاوی بات تو نہیں ہوئی۔ اب صحابہ کرام کا طریقہ، حضرت جابر، اب آپ نے دیکھا کہ سرکار ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھائی گئی تو حضرت جابر نے نماز کے بعد سوال کیا کہ یا رسول اللہ خیر ہو صحیح، آج آپ نماز کے دوران مسکرائے، تو میرے نبی، ہائے ہائے میرے نبی، اب دیکھیے صحابہ کرام کی محبت کا یہ عالم، میں بتا رہا ہوں کہ رخ تو قبلے کی طرف ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی محبت کا یہ عالم ہے، قبلے کی پرواہ نہیں، رخ مصطفیٰ نظر آ جائے، محبت کا یہ عالم، رخ مصطفیٰ نظر آ جائے، ہماری نماز بھی ہو گئی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، کس طرح حضرت جابر کو کس طرح پتا چلا کہ سرکار مسکرائے؟ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ خیر ہو سی، آپ نماز کے اندر مسکرائے۔ میرے نبی آپ نے فرمایا کہ جابر جبرائیل میرے پاس آئے تو ہو کے گئے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ خادم تو آقا کے پاس آتے جاتے ہی رہتے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں؟ میرے نبی آپ نے فرمایا کہ جابر جبرائیل میرے پاس آئے، آپ کے دونوں گوروں پر میدان بدر کی مٹی کے اثار میں نے محسوس کیے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ بھی مان لیا، لیکن آپ مسکرائے کیوں؟ میرے نبی آپ نے فرمایا کہ جابر جبرائیل میرے پاس آئے، آپ کے لیے اور میرے لیے تحفے دے کے گئے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بھی مان لیا، لیکن آپ مسکرائے کیوں؟ میرے نبی آپ نے فرمایا کہ جابر جبرائیل میرے پاس آئے، جب ہو کے واپس گئے، آسمان پہ واپس گئے، تو چھوٹے فرشتے نے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا، پوچھا جی کیوں نہیں دروازہ کھولا؟ تو چھوٹے فرشتے نے کہا جی آج آرڈر سخت ہے۔ کیوں سخت ہے؟ فرمایا کہ چھوٹے فرشتے جبرائیل میرے محبوب کے پاس گیا ہے، جب واپس آئے تو پوچھ رہے اجازت لے کے آیا کہ ویسے ہی آ گیا ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بھی مان لیا، پر آپ مسکرائے کیوں؟ میرے نبی آپ نے فرمایا کہ جابر تو رہتا نہیں؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ کرم نوازی فرما دیجئے، بتا دیجئے۔ تو میرے نبی آپ نے فرمایا کہ جابر رہتا نہیں؟ تو پھر سن، جبرائیل میرے پاس آئے، بڑے آرام سے قدم رکھ کے چل رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آج پتہ لگ گیا کہ جہان یہ ہو یا وہ ہو، تو یا رسول اللہ آپ کے بغیر ہمارا بھی گزارا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل، اگر ان کا گزارا نہیں تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ تو اللہ کرے ہمیں سمجھ لگ جائے اس کام کی، اللہ پاک ہمیں اپنے اصل کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ